تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں بحیثیت پیغمبر اور بحیثیت نبی، تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت حکمران ہونا گویا کہ آپ کی نبوت کے جو بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو امور ہیں، تو انہی میں سے ایک ذمہ داری ہے جو بحیثیت حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سچا دین ہے انسانوں کے لیے، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو احکام اور قوانین ہیں، تو ان میں یہ جو دین اسلام اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام عطا فرمائے ہیں تو انہیں پوری دنیا کے اندر غالب کر دیں۔ تو اس حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جس کو آپ بحیثیت حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ تو آپ کی جب ہم خارجہ پالیسی دیکھتے ہیں، جب ہم آپ کی داخلہ پالیسی دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کریمانہ اخلاق دیکھتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمرانی کے ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی حکمران جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشے سے جو رہنمائی حاصل کرے گا تو یقیناً اس کے لیے یہ اس کی اپنی اس منصب میں بہت بڑے فائدے کا ذریعہ بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں جن حالات سے گزرے وہ آپ تاریخ کے سیرت النبی کے اس سلسلے میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ تو آپ کا جو حکمرانی کا پہلو ہے اس کا تعلق مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں پہنچ کے آپ نے جو سب سے پہلا جو کارنامہ جو سر انجام دیا، جو تاریخ انسانی میں جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی، وہ مواخات مدینہ ہے۔ یعنی اپنے اندر کے سسٹم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مضبوط کیا کہ مہاجرین اور انصار کو محض ایسا نہیں کہ ان کے درمیان کوئی فرینڈشپ کا تعلق قائم کیا ہو، کوئی دوستانہ ان کے درمیان ایسی فضا بنا دی ہو، بلکہ اس کے لیے مواخات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور سیرت کے طلباء، سیرت کے جاننے والے وہ سمجھتے ہیں کہ مواخات مدینہ میں پھر وہ کیسا ایک رشتہ قائم ہوا اور آپس میں جو تعلق بنا، اس تعلق کا کیا ایک شاندار مظہر تھا تاریخ انسانی کے اندر۔ تو وہ مواخات مدینہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگوں کے اندر خصوصی طور پر ان کے درمیان ایک اخلاص اور محبت کو پیدا کرنا اور اپنے متحد جو یونٹی تھی اس کو مضبوط کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ پالیسی میں سب سے پہلا آپ کا حصہ تھا۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے بحیثیت حکمران کہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپس میں ان کے اندر محبت پیدا کی، آپس میں ان کے اندر مواخات پیدا کی، ایک دوسرے کے لیے وہ جانیں قربان کرنے کے لیے ان کو تیار کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا وہ پورا انتظام کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کے اندر ایک صفہ قائم ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا پورا ایک نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا، اور بحیثیت حکمران کے، بحیثیت سپہ سالار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت یا اپنی رعایا کو آپ نے ہر اعتبار سے جو ایک فرد کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے، جو فرد کی شخصی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو پورا کرنے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تربیت سے فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے جو بلکہ مواخات کی صورت میں لوگوں کی جو معاشی ضرورت ہے، لوگوں کو جو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن جس طرح کا چاہیے، تو اس کے بعد جو دوسری ضرورت ان کی تعلیم و تربیت کی ہے، تو اس تعلیم و تربیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور صفہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ حاضرین محترم، اسی طریقے سے پھر سلسلہ چلتا ہے، حدیث کا ایک وافر ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ اس کے بعد ایسا کوئی نمونہ ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خارجہ پالیسی ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کا جو طریقہ کار ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ دعوت ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی آپ داعی دین ہیں، تو آپ نے بحیثیت حکمران بھی اسی کو سر فہرست رکھا کہ دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وفود بنا کر بھیجے، اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں، اس وقت کے حکمرانوں کو دین کی دعوت دی، اسی طریقے سے رعایا کو دین کی دعوت دی۔ ان کے سامنے پورا اپنا جو منشور تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا کہ اس میں چونکہ اس نظام حکمرانی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حکمران کوئی اپنا حکم رعایا پر چلا رہا ہو، بلکہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کے احکام رعایا کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہی تابع رعایا کو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی منصب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا منصب ہے اور پھر خاص طور پر یہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو حکمرانی ہے، منصب حکمران ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اور سب سے مضبوط انتظام آپ نے کیا۔ اور اس میں پھر 3 چیزیں تھیں کہ ہماری دعوت کو تسلیم کر لیا جائے، یہ سچی دعوت ہے، اللہ جل شانہ جس نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے انسان کو، اور پھر ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کا حکم مانا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر کوئی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا پھر جو دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو اسلامی ایک حکومت قائم ہوئی ہے، اس اسلامی حکومت کے تحت آپ لوگ اس کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے تحت کر دیں۔ تو اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خارجہ پالیسی ہے وہ ظاہر ہے دعوت کا ہی اس سے اگلا مرحلہ ہے، اور وہ ہے جہاد۔ اور جہاد دراصل کسی کو ایسا نہیں کہ اپنے زیر تسلط لا کر اسے جو ہے وہ اپنا ماتحت بنا کر اس پر کوئی ظلم و ستم ڈھانا یا اس پر اپنی ایسی کوئی فوقیت اور برتری انسانی اور ظاہری اعتبار سے قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا یہی ارشاد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ جو اصل دین ہے وہ چونکہ اللہ جل شانہ کا عطا کردہ، جو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اصل دین وہ دین ہے، تو اس دین کے تابع کرنا، کیونکہ اس دین کے اندر انسانیت کے لیے بہت سارے مفاد ہیں، انسانیت کے لیے راحت اور سکون ہے، امن اور چین ہے، اور کامیابی ہے اسی میں کہ دنیا اگر اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو اس دین کو تسلیم کریں، اور پھر اسی طریقے سے اس تسلیم کرتے ہوئے اگر آخرت بھی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو اس دین کو قبول کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی ساری زندگی اپنی گزاریں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت حکمران جو بڑے نمایاں پہلو ہیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس مختصر وقت میں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، چاہے اپنی رعایا ہے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ریاست میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کا اخلاق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، یہ سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں، تاریخ کے اوقات اس سے بالکل سنہری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طریقے سے باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم تھے یا جہاں تک اسلامی فتوحات ہوئیں، ان میں فتح مکہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں، بحیثیت حکمران، بحیثیت فاتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی لوگوں پر فتح حاصل کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کے ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کے آزمائشوں سے، مشکلات اور مصائب سے گزارا ہے، اور جن کے اس رویے سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی علاقہ مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، بحیثیت حکمران جب وہاں آتے ہیں تو پھر اس سے پہلے تاریخ انسانی میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران کے اس کارنامے کو بھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس وصف کو اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کو ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے ان ازلی دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، اور انہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپیٹ رہے ہیں اور اپنے گرد جمع کر رہے ہیں۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس سے پہلے کے جو حکمران تھے یا اسی طریقے سے بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے اگر کوئی ماڈل اور نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوصاف نصیب فرمائے تو وہ اوصاف میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ حکمرانوں کے لیے اور ان کی پوری رعایا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک نمونہ اور ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔